یوں ہی نہیں جہان میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا، سر دے کر دو جہان کی نعمت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، بے شک۔ کہتے سلگتے دست میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین پانی کے پیاسے تھے، اس نے شاعر نے بڑی نقل کیا، کہتا سلگتے دست میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، سلگتے دست میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے، سلگتے دست میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کر نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ حسین ابن علی کی پیاس تو ایک راز تھی، ورنہ فرشتے خانے کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے، بے شک، فرشتے خانے کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے، فرشتے خانے کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ حسن مطلب کے پیش خدمت سماعت کریں گے۔ ارشاد ارشاد۔ نور حق کے جھلکوں نے دل کو جگمگا ڈالا، تھر تھرا گئے ظالم خوف سے ہوئے لرزا، سبحان اللہ۔ صرف ایک بچے، صرف ایک بچے، صرف ایک بچے کربلا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت دارالعلوم برکات رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ ماشاءاللہ، بہت خوب ہے۔ ضد پہ آ گئے جس دم مصطفیٰ کے دیوانے، بے شک بے شک۔ ضد پہ آ گئے جس دم، جس پہ آ گئے جس دم مصطفیٰ کے دیوانے، چیر کر سمندر کو، چیر کر سمندر کو راستہ، حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سمندر کو راستہ بنا ڈالا۔ کہاں ہے؟ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار، کہاں ہے؟ بے شک، کیا بات ہے، سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے؟ واہ، کہاں ہے سرکار، پکاریں گے، گنہگار کہاں، کہاں ہے؟ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے؟ کہاں ہے، پروانے جنت لے کے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد پیغمبر کا وفادار کہاں ہے؟ واہ، اولاد پیغمبر کا وفادار کہاں ہے۔ یقین ہماری نظیم بھائی، یہ دنیا ہے، آج دنیا میں چاہے جو جس طرح اپنی اعمال کو کر رہا ہو، میدان معیشت کا دین ہوگا کہ ایک چھوٹی چھوٹی نعمت جو آج ہم رحمت تلاش کرتے ہیں، قسم خدا کی اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول بھی حاضر ہوتے ہیں، بے شک بے شک فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، بے شک۔ ماشاءاللہ جس نیت سے اس بزم کو سجایا گیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، خالق کائنات اس بزموں کو اپنی بارگاہ میں شریف قبول فرمائے۔ آمین۔ میں نے ایک تاریخ پڑھی تھی نصیب بھائی، آج دنیا میں لوگ کچھ صرف کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں، لیکن واقعی جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جو صاف نیتی کے ساتھ دیتے ہیں، اللہ کتنا دیتا ہے۔ حضرت رابعہ کے پاس 2 روٹی تھی اور 2 مہمان بھوکے تھے، 2 مہمان نے آ کر سوال کیا، وہ ماں تو مجھے روٹی دے دے کہ میں اپنی بھوک کو مٹا سکوں۔ رابعہ نے کہا صرف 2 روٹیاں کیسے تمہاری بھوک مٹ سکتی ہے، 2 مہمان ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایک روٹی تو کچھ تو آسانی ہو جائے گی، لیکن رابعہ کی صحت میں قربان جائے، حضرت رابعہ اس بات کو صحت میں رکھتی تھی کہ اللہ کے بارگاہ میں خرچ کرنے والوں کو اللہ زیادہ دیتا ہے۔ بے شک۔ رابعہ نے روٹی کو نہیں دیا، بلکہ کسی فقیر نے ان کے دروازے پہ آیا اور دستک لگائی، رابعہ نے اس فقیر کو دونوں روٹی کو سپرد کیا۔ اللہ
تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت رابعہ نے صدقہ کی، مہمان پریشان ہوئے، مہمان عرض کرتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم پریشان ہیں بھوک سے، آپ سے میں نے سوال کیا روٹی کا لیکن تو نے نہیں دیا، آنے والا فقیر آیا تو نے اسے صدقہ کر دیا، بات کیا ہے؟ کہتے کہ چند ہی منٹ گزرے تھے، بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک لڑکی آئی، دستک لگائی، حضرت رابعہ نے کہا کون؟ ان کی نے کہا کہ میری ماں نے تمہارے لیے 18 روٹی دی۔ واہ اللہ اللہ، ابھی 2 روٹی کو خرچ کیا ہے مارکائے خداوندی میں، اللہ کے نام پہ خرچ کی۔ حضرت رابعہ فرماتی کہ ایک بچی آئی 18 روٹی کو لے کر آئی سامنے اور کہا کہ میری ماں نے تمہارے لیے 18 روٹی دیے ہیں، لیکن رابعہ کی محبت اللہ سے کتنی مضبوط تھی، حضرت رابعہ نے کہا کہ یہ 18 روٹی میرے نہیں ہو سکتی، اللہ 18 روٹی میرے نہیں ہو سکتے، اس روٹی کو لے کر تم واپس چلی جا۔ مہمان پریشان، مہمان نے عرض کیا بہت سمجھ میں نہیں آتا، 2 روٹی کو تو نے کسی کو دیا، اس کے صدقے میں تمہیں 18 روٹی حاصل ہوئی، تم نے اس سے بھی نہیں لیا، میں بھوک سے پریشان ہوں، میں نکال ہو رہا ہوں۔ کہتے کہ چند دن کے بعد وہی بچی پھر واپس آتی ہے، دستک دی۔ رابعہ نے کہا کون؟ بچی عرض کرتی ہے کہ میں تمہارے لیے روٹی لے کر آئی ہوں۔ بچی اندر آئی، رابعہ نے کہا کہ کتنی روٹی لے آئے گا؟ تو رابعہ نے کہا کتنی روٹی لائے؟ تو بچی نے کہا کہ میری ماں نے تمہارے لیے 20 روٹی بھیجے، سبحان اللہ، 20 روٹی بھیجے۔ رابعہ نے اسے لے لیا تو رابعہ سے مہمان نے کہا بہت ابھی سمجھ میں نہیں آیا، تو نے 2 روٹی لائے، خدا نے خرچ کی، 18 روٹی دیا تو نے نہیں لیا، 20 روٹی کا تم انتظار کرتے۔ رابعہ نے کہا اس کا جواب پہ قربان جائے، رابعہ نے کہا کہ میرے رسول نے فرما دیا جو اللہ کے راہ میں 2 خرچ کرتا ہے، اگر 1 خرچ کرے تو اللہ اس کے حصے میں 10 دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، بے شک 2 روٹی خرچ کیا تھا تو میرے حق میں 18 نہیں بلکہ 20 روٹی کا میں انتظار کرا۔ بے شک سبحان اللہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری جو انسیت اللہ کی طرف جیسی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں ویسا ہی دیتا ہے۔ اگر واقعی رابعہ نے اس وقت اس 18 روٹی کو رکھ لیتا تو شاید ان کے حصے کی 2 روٹی نہ آ پاتی، کیونکہ صبر بھی بڑی چیز ہے اور اللہ سے لگا بھی بڑی چیز ہے۔ دنیا کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہے ایسی اعلیٰ حضرت ہوتے، کئی لوگ کہتے ہیں کینہ پرور حاسدوں کو جانے کیا تکلیف ہے، بے خبر دانش والوں کو جانے کیا تکلیف ہے۔ اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے، چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف۔ شاعر کہتا ہے کہ احمد رضا ہمارا سبھی کو پسند ہے، احمد رضا ہمارا سبھی کو پسند ہے، جس کو نہیں پسند وہی دیوبند ہے، کیا بات ہے، وہی دیوبند ہے، جس کو نہیں پسند وہی دیوبند ہے۔ تو اشیاء امام احمد رضا کے بارے میں تاریخ والوں لکھا ہے، بڑی بات نہیں کروں گا، میں سمجھ رہا ہوں ہماری بھائی بھی یہ رہتے ہیں اور آپ کا میں سمجھتا ہوں اس وزن کو سلامت، آپ کو سلامت رکھے، اس وزن کو سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ لوگ جس مقاصد کا عملہ کیا یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اللہ بہتر جاننے والا ہے، دلوں میں حق کو اللہ آپ کی ذات مقاصد کو کامیاب فرمائے۔ آمین آمین۔ تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اشیاء امام احمد رضا وہ عاشق رسول جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول کے شان میں نعت گوئی کرتے رہے۔ کشتی سے ان کا گزر ہو رہا تھا، حج کے لیے جا رہے تھے تو کئی مسافر لوگ جو پریشان ہوئے، جو کشتی کو چلانے والا تھا اس نے کہا کہ ناؤ کو غرق ہونے ہیں، یعنی ڈوبنا طے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اپنی تدبیر لگاؤ کہ ناؤ سے بچ جاؤ۔ کہتے کہ سبھی تو پریشان تھے کہ اعلیٰ حضرت مسکرا رہے تھے، اعلیٰ حضرت آرام کر رہے تھے اور اعلیٰ حضرت کے ایک عاشق کی جو بات ہوتی ہے نا وہ صرف عاشق سمجھ جاتا ہے، عاشق نہیں کہتا شاید کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کو کب سمجھ میں آئے گا۔ جاہل سے مراد یہ عام پبلک نہیں ہے میرے مراد سے، جاہل سے مراد وہ جس نے کلمہ رسول کو نہ پڑھا ہو، جس نے کلمہ کو پڑھ لیا میری نظر میں وہ جاہل نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے اور سوچ سمجھ کے پڑھا ہے کہ میں نے اللہ کو ایک مانا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا محبوب مانا ہے اور اپنا محبوب ایکسپٹ کیا، تو میں ان کو جاہل نہیں کہہ سکتا۔ شاعر کہتا ہے عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کو کب سمجھ میں آئے گا۔ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کو کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، کیا بات ہے، تب سمجھ میں آئے گا، بے شک۔ اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا نام نبی،
اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا نام نبی؟ سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا، سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا۔ جو ولی کو چھوڑ کر کہہ دے کہ ہم اللہ کے اعلیٰ حضرت ولی تھے، جو ولی کو چھوڑ کر کہہ دے کہ ہم اللہ کے ہیں، ان کو سوٹے قبر میں پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا، بے شک ان کو سوٹے قبر میں پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ تو شاہ امام احمد رضا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کشتی ڈوبنے والا تھا، کشتی چلانے والے نے اعلان کر دیا کہ کشتی کو غرق ہونا طے ہے، اپنی اپنی منزل کے لیے آپ اپنی اپنی تیاری کر لو۔ لیکن شاہ امام احمد رضا پریشان نہ ہوئے، لوگوں نے کہا کہ بات کیا ہے؟ شاہ امام احمد رضا نعت وہی کرتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں کہتے ہیں کہ یا لے تو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑا لنگر اٹھا دیے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ اللہ۔ ایسے وقت میں شاہ امام احمد رضا جب نعت گوئی کیے تو لوگوں نے کہا احمد رضا کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ امام احمد رضا کی عشق پہ قربان جاؤ، عقیدے پہ قربان جاؤ۔ امام احمد رضا نے جواب دیا کیا تجھے پتہ نہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا کشتی پہ سوار ہونے کی جو دعا ہے اگر اس دعا کو پڑھ لو تو اللہ اس کی محافظت کرتا ہے۔ سبحان بے شک بے شک۔ کشتی والا کہتا ہے کہ کشتی کو غرق ہو جانا ہے، لیکن ہم نے اس دعا کو پڑھ لیا ہے جس کے بارے میں رب کی محبوب نے فرما دیا تو میرا ایمان اور عقیدہ ہے کشتی اب غرق نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ، بے شک بے شک۔ ایسے وقت میں امام احمد رضا نے لوگوں کو دست دیا، لوگوں اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، زمانہ بدل سکتی ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، رب کے محبوب کے فرمان میں کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، بے شک حق ہے۔ اس دور میں امام احمد رضا نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام قبول کرایا۔ میرے پیارے بارگاہ خداوندی کی دعا ہے میرے مولا جو حضرات اس مسئلے میں تشریف لائے ہیں خالق کائنات سبھی کی جائز مقاصد کامیاب عطا فرما۔ آمین آمین۔ مولا تبارک و تعالیٰ طاقت دے، مولا تبارک و تعالیٰ کچھ دیر تک قائم و دام رکھ، آمین آمین۔ اور اپنا اور اپنے محبوب کا کام دے مولا جس سے تو تیرا محبوب راضی ہو، اس کام سے بتا جس سے تو تیرا محبوب ناراض ہو۔ آپ کو دعوانا وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔